بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج کا دن جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کی کالز لینے کا، اور آج کے دن ہم نے خصوصی طور پہ محمود احمد چشتی صاحب کو اس لیے بلایا، السلام علیکم، تاکہ آپ کے روحانی مسائل کے اوپر جو ہے وہ گفتگو ہو سکے، یہ پتہ چل سکے کہ آپ کے مسائل جو ہیں وہ روحانی ہیں، نفسیاتی ہیں، جنات کے ہیں، رکاوٹ کے ہیں، یا کسی چیز کے۔ ابھی آپ میں سے کوئی بھی کال کرنا چاہے، ہمارا ٹیلی فون نمبر ہوتا ہے، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، اور چشتی صاحب جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی حسب توفیق پورے علم اور ایمانداری سے آپ کو اس کا جواب ضرور دیں گے۔ ہمارا خیال ہے کہ آج ہم بات کریں جادو جنات کے اوپر تو اپنی جگہ، لیکن اگر آپ کا کوئی مسئلہ خواب کے بارے میں ہو تو آپ وہ بھی کال کر سکتے ہیں، اور اس کی تعبیر کے بارے میں بھی انشاءاللہ تعالی رائے ضرور قائم ہوگی۔ چشتی صاحب، یہ بتائیے کہ روحانی جب ہم کہتے ہیں کسی کو مسئلہ ہے تو روحانی مسئلہ ہوتا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے دنیا جو ہے اس کو دو چیزوں میں، ایک ہے ظاہری مادی دنیا، ایک ہے روحانی دنیا، جو کہ فیصلے تمام کے تمام عالم جو ہے وہ روحانیت میں ہوتے ہیں، جہاں پہ کچھ نظر نہیں آتا۔ باطنی نہیں ہے، یہ باطن بھی روحانیت کا ایک حصہ ہے۔ اچھا، باطن جو ہے وہ مکمل روحانیت نہیں، روحانیت کا ایک حصہ ہے۔ تو ایسے معاملات جو نظر میں نہ آ سکیں لیکن ان کے اثرات ہمارے نفس پر، ہماری روح پر، ہمارے تخیلات و تصورات پر ہوں۔ روح پہ اثر جب پڑتا ہے تو اس سے کیسے پتہ چلتا ہے؟ دیکھیے، روح تک اثر پہنچنے سے پہلے نفس پہ اثر پڑتا ہے۔ پہلے نفس ظاہری طور پہ نفس جو ہے، جسم اور روح کے درمیان نفس ایک دروازے کا کام کرتا ہے۔ روح اور جسم کے درمیان نفس ایک دروازہ ہے۔ نفس جو ہے پہلے اثرات نفس پر پہنچتے ہیں، نفسیاتی کیفیات بدلتی ہیں، نفسیاتی کیفیات کی وجہ سے انسان کے جذبات اور خیالات بدلتے ہیں، پھر روحانی ہوتے ہیں، پھر جو ہے وہ روحانیت تک تاثیرات جاتی ہیں۔ اب ایسا ہے کہ جو معاملات ہمارے عام فہم نظر سے جو ہے جن کا تعین نہ کیا جا سکے اور ان کے جو شواہد بھی موجود نہ ہوں، ان کو اثر عمومی زبان میں ہم روحانی مسائل کہہ دیتے ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کا علم نہ ہو اور ہم اس کو روحانی کہہ دیں؟ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا بھی نہیں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایسے کہتے ہیں نا کہ عدم شواہد کی بنا پر کسی چیز کی جو ہے وہ موجودگی کا انکار نہیں کیا جا سکتا، ایسے ہی کسی چیز کے متعلق شواہد نہیں ہے تو ہم اس کو روحانی بول دیتے ہیں۔ کیا بات ہے جی۔ شبیر، السلام علیکم بیٹا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر جی، میں نے 2-3 دن پہلے ایک خواب دیکھا تھا۔ جی جی، اچھا۔ دھان کی فصلیں کٹی ہوئی ہے نا، تو وہ اس کھیت سے میں چلتا ہوا پیدل آگے کی طرف جا رہا ہوں۔ اچھا، کھیت سے فصلیں کٹی ہوئی ہیں اور آپ پیدل چل کے اسی کھیت میں جا رہے ہیں؟ کھیت میں جا رہے ہیں، اس کے آخری کونے پر پہنچا ہوں، وہاں پہ 3-4 سانپ ہیں، ایک جگہ سر جوڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کی جو منہ ہے، ان کی جو آنکھیں میری طرف ہیں۔ جب میں نے دیکھا میں رک گیا۔ اچھا، وہ سانپ کالے نہیں تھے، وہ پیلے ڈبے اس قسم کے تھے۔ اچھا۔ ان میں ایک سانپ سفید سا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے خرگوش، یا ایسے موٹا سا لگ رہا تھا۔ تو خواب میں دیکھتا ہوں کہ وہ نر ہے، اور دوسرے سانپ جو ہیں وہ مادہ معلوم ہو رہے ہیں، کہ ان کی جو ہے نا ان کو ملاپ کے لیے ایسے ایسے معلوم ہو رہا ہے۔ جب ان سانپوں نے مجھے دیکھا، وہ سانپ فوری طور پہ ٹرن ہوئے۔ ایک بننا ہے ہمارے کشمیر میں، اوپر نیچے بنے ہیں نا، سارے کھیت تو نہیں ہے، اچھا، تو وہ نیچے اتر گئے۔ نیچے اتر کر تو وہ دوسرے نیچے دائیں کے اس کو کھیت سے ہوتے ہوئے آگے کی طرف چلے گئے ہیں، تو میں واپس آ گیا۔ اچھا، یہ خواب ختم ہو گیا یہاں پہ؟ جی ہم ختم ہو گیا۔ اچھا، شبیر آپ کا پورا نام کیا ہے؟ محمد شبیر قریشی۔ قریشی صاحب، آپ کی مسز کا کیا نام ہے؟ روبینہ قریشی۔ روبینہ قریشی۔ اور آپ کے والدین کا کیا نام ہے؟ نادر علی اور بی بی جان۔ اچھا، یہ بتائیے قریشی صاحب کہ آپ یہ خواب اکثر دیکھتے ہیں یا کبھی کبھی دیکھتے ہیں، یا یہی خواب بس دیکھا ہے آپ نے؟ ایک میں نے سانپ سے متعلق تو یہ خواب اس قسم کا پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ اچھا، تو اس سے پہلے کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، وہ تو پھر دیکھتے ہی رہتا ہوں۔ آپ کام کیا کرتے ہیں شبیر صاحب؟ میں ریٹائر ہوا ہوں ٹیلی کمیونیکیشن کے شعبہ سے۔ اچھا،
تو اس کے اوپر محتاط قسم کی ہی بات میں تو کروں گا، لیکن پہلے میں چشتی صاحب سے رائے لے لوں. چشتی صاحب کو رائے دینا چاہیں تو آپ دے دیں. جب آپ موجود ہیں تو اس موضوع پہ مجھ سے رائے نہ ہی لیں. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. چشتی صاحب نے جو ہے نا وہ بال بڑا اچھا کھیلا ہے. شبیر بھائی، پہلی بات تو یہ کہ رزق جو ہے نا وہ بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے زندگی میں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. تکلیف کسی کو اس لیے بھی نہیں دیتے کہ میرا پرنسپل بڑا اچھا ہے، میں اصولی آدمی ہوں اس لیے میں یہ سخت مزاج بھی ہوں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تیسری چیز یہ کہ جب انسان زندگی میں لوگوں کے ساتھ انصاف کر رہا ہونا تو اللہ تعالیٰ ہر طرح سے آپ کے ساتھ بھی پھر انصاف کرتا ہے. چوتھی چیز یہ کہ رشتے جو ہیں وہ سنبھالنے بڑا مشکل ہوتے ہیں، آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ، لیکن اس کا پتہ بنیادی طور پہ ریٹائرمنٹ کے بعد ہی چلتا ہے کہ وہ کتنے مشکل تھے سنبھالنے، وہ اچھے تھے کہ برے تھے. یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے نا یہ بنیادی طور پہ ان چیزوں کی عکاسی کرتا ہے جس عکاسی سے آپ نے اپنی شبیر بھائی زندگی کو گزارا ہے. یہ جو میدان ہے اس کو تصور کیجئے کہ آپ کی زندگی ہے، آپ کی زندگی کا سفر ہے، اور جو آخری عمر آخر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خضر کی عمر عطا فرمائے، اس میں معاملات جو ہیں یہ ذرا تھوڑے سے خطرے کی طرف اس لیے جا رہے ہیں کہ پیچھے ساتھ دینے والا نظر نہیں آتا. اس کا صرف اتنا مطلب ہے. اس خواب میں اور کوئی خطرے کی بات نہیں ہے. یہ حالات حاضرہ اور موجودہ حالات کو اور پچھلے حالات کو انڈیکیٹ کر رہا ہے. آپ کیونکہ بڑے مزاج میں بھی تھوڑے سے تلخ رہے ہیں زندگی کے اندر، شریف آدمی ہیں آپ، میں اور کوئی اس پہ بات نہیں کہتا، لیکن بنیادی طور پہ یہ آپ کی زندگی کی ایک عکاسی ہے. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا. اٹ سمپلی شوز کہ ایز آف ناؤ آپ کی زندگی کی کوالٹی جو ہے وہ کیسی ہے. جو پھل ہے وہ کٹ چکا ہے، اور جو آنے والا وقت ہے وہ کوئی بہت زیادہ اچھا اس خواب میں نظر نہیں آتا، بیکاز آف کے رشتوں میں آپ نے بہت زیادہ انویسٹ شاید نہ کیا ہو. آپ اس کے لیے آیت کریمہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح پڑھتے رہیں. اللہ تعالیٰ آنے والے وقت کو آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ آسان کرے گا. قبیلہ آپ کا بڑا اچھا ہے، قریش قبیلہ تو بڑا اچھا ہے، بہت اچھا جی، ہے نا. عرب سے تاریخ ملتی ہے اس وجہ سے اچھا. رخسانہ السلام علیکم بیٹا. جی وعلیکم السلام انکل. میں نا پہلی بار آپ کے شو میں کال کی ہے اور میں نے اپنے بارے میں کچھ پوچھنا ہے. میں نا 23 سال میری عمر ہے اور میری نا میرے 6 بھائی ہیں ماشاءاللہ اور میں ایک ہی بیٹی ہوں. اچھا. تو میری نا طبیعت صحیح نہیں رہتی، مطلب کام بھی زیادہ ہوتا ہے گھر کا کرتی ہوں، لیکن ہر وقت جسم پہ جان تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے. اچھا. اور پریشانی بے سکونی سی. اور گھر والے. آپ کا نام روبینہ ہے؟ رخسانہ نام ہے آپ کا. ٹھیک. رخسانہ کوثر. رخسانہ کوثر. جی جی. تو رخسانہ کوثر ایک بات بتاؤ. جی جی. تم اتنی زیادہ کام میں مصروف رہتی ہو تو پھر تم اتنا زیادہ سوچتی کیوں ہو؟ بس کچھ سمجھ نہیں آتی، دماغ دل بھی پریشان رہتا ہے. صبح بھی ماشاءاللہ نماز بھی پڑھتی ہوں، سورہ یاسین بھی ماشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتی ہوں، لیکن صحیح سے ٹھیک سے مطلب دل نہیں لگ رہا میرا نا. عبادت دل کرتا ہے کہ میں نماز پڑھوں 5 وقت بھی عبادت کروں، لیکن کبھی کبھی دل ایسے پریشان ہوتا ہے کہ کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کرتا. آپ میرڈ ہیں؟ نہیں ابھی نہیں. گھر والے رشتہ دیکھ رہے ہیں لیکن کسی اچھی جگہ پہ رشتہ ہو نہیں رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ دل لگ جائے گا تو یہ حالات بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے کندھوں پہ بوجھ ہوتا ہے؟ جی. آپ کو لگتا ہے گھر کی ذمہ داریاں اور امی ابو کی طبیعت بھی صحیح نہیں رہتی. 3 بھائی ماشاءاللہ میرڈ ہیں، 3 کی شادی ابھی کرنی ہے. تو گھر میں بھی بس بدسلوکی بے سکونی سی رہتی ہے ہر وقت. اچھا رخسانہ کوثر، آپ کو نا محمود احمد چشتی صاحب اس بات کا انالیسس دیتے ہیں. محمود صاحب. جی ایسا ہے کہ ان کو کوئی ایسا ان کے اوپر جادو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اثر تاثیر نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ ان کو یہ اپنا دایاں ہاتھ لیں. نماز پڑھتی ہیں آپ؟ جی نماز پڑھتی ہیں. نماز پڑھے دایاں ہاتھ اپنے ایسے رائٹ ہینڈ ہر نماز کے بعد اپنے سر پہ رائٹ سائڈ پہ رکھیں اور اللہ کا نام ہے یا قوی.
یا قوی ہاتھ رکھنا ہے. ہاں جی. اور یا قوی, یا قوی, اللہ کا اسم یا قوی 41 ٹائمز یہ پڑھیں, اور یہ جو ان کو تھکاوٹ, گرنا یا جسم میں بے جان پن ہونا, یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. اور ساتھ میں یہ اللہ کا ایک اسم ہے یا حلیم, اس کو پڑھیں, جو بھی ان کی کیفیات ہیں وہ ختم ہو جائیں. یا حلیم بھی سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنا؟ نہیں, یا حلیم ویسے چلتے پھرتے کھلا, یا قوی جو ہے وہ سر پہ ہاتھ رکھ کے, یہ بے چینی, یہ اضطراب, یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور رخسانہ تم سوچنے سے ذرا پرہیز کرو, اتنا زیادہ دماغ نہیں کھاتے وہ. عام طور پہ میں مثال ایک دیتا ہوں کہ چشتی صاحب آئس کریم بڑی اچھی چیز ہے, اچھی لگتی ہے نا, سب کو اچھی لگتی ہے, لیکن یہی آئس کریم اگر آپ کو روز میں 20 لیٹر کہوں کھانے کو, تو یہی آپ کو بری لگنے لگتی ہے. کسی بھی چیز کی کثرت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے, نقصان تو تھاٹ اچھا بات ہے, اچھی بات ہوتی ہے کہ انسان سوچے سمجھے فکر والا ہو, لیکن اوور تھنکنگ جو ہے نا, یہ بذات خود ایک بہت بڑی بیماری بن جاتی ہے. چشتی صاحب, یہ کیسے پتہ چل جاتا ہے کسی شخص کی حالات یا بات دیکھ کے یا سن کے یا مسئلہ سن کے کہ اس کے اوپر کوئی اثرات ہیں یا نہیں ہیں؟ 2-3 چیزیں. ایک تو بندے کی ذاتی روحانیت, اللہ نے ہر انسان کو کچھ نہ کچھ ایسا عنصر عطا کیا ہوا ہوتا ہے کہ وہ ان سے اخذ کر لیتا ہے. ٹھیک, اخذ کرنے سے اندازہ. دوسرا, جو شخص سن رہا ہوتا ہے اس کا اپنا مطالعہ, اپنا مشاہدہ, اپنے تجربات بھی ہوتے ہیں. یہ روحانیت نہیں ہے کوئی. دیکھیں, روحانیت بذات خود ایک تجربہ ہے. دیکھیں, روحانیت یہ کوئی ہمارے اوپر یا کسی روحانیت کا دعوے دار شخص کے اوپر کوئی الہام, وہی القاء کچھ نازل نہیں ہو رہا ہوتا. وہ تجربات کے خلاف بات کر رہے ہیں, وہ ہوتا رہے. حقائق تو حقائق ہیں, القاء ہوتی ہے, سارے حقائق تو ہر وقت نہیں ہوتی, ہر شخص پہ نہیں ہوتی, اور اس کا بھی ایک لیول ہوتا ہے 2-4-5%, پھر اس کے اندر ملاوٹ بھی کر دی جاتی ہے. تو یہ دنیا داری کا طریقہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ انسان کی گفتگو سے اس کی کیفیات بتا دیتی ہیں. ایک الگ ہی نحوست کا عنصر سن کے محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. سن کے انسان کی جو اپنی کیفیات ہیں ان میں جو ہے نا, وہ ایک مایوسی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے. یہ ہے صرف سننے کی حد تک, منطقی طور پہ. اب عملی طور پہ کیا کیا جائے, تو عملی طور پہ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ جو بھی شخص ہے کہ سمجھتا ہے میں نے کسی بابے کے پاس نہیں جانا, کسی پیر کے پاس نہیں جانا, وہ قرآن سے مدد لے لے. قرآن مجید برہان رشید کے اندر سورہ حشر کی آخری آیات جو ہیں وہ پڑھ کے رات کو سو جائے. اگر اس کو اس رات کے اندر نیند بے چینی کے بغیر آئے تو کوئی جادو نہیں ہے, بے چینی والی آ جائے تو سمجھ لیں کوئی جادو بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ایک بڑا خوبصورت اور بڑا بہترین طریقہ ہے. یہ لیبارٹری ہے, بہت اچھی بات, عملیات کی لیبارٹری ہے, اور قرآن اس میں آپ کے لیے رہنمائی کرتا ہے, بشرطے ہم قرآن کا دامن. نوشین ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم نوشین. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے؟ اللہ کا کرم بیٹا, حکم. سر میں نے نا اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا ہے. قاسم نام ہے, محمد قاسم. قاسم جی. ہاں جی, اس کے والد کا نام ہے ناصر پرویز. نادر پرویز, ناصر پرویز. ناصر پرویز. ہاں جی سر, وہ نا ضد بہت کرتا ہے اور مار بھی کھاتا ہے. کس سے؟ نا گھر والوں سے, ہم سے ہی. تو نا بات نہیں مانتا, بس پتہ نہیں 2 بیٹے اور بھی ہیں, آسم بھی اور ہاشم. جو مار کھانے والا بیٹا یہ کتنا ہے؟ یہ تقریباً 8 سال کا ہے سر. اچھا, کیا ضد کرتا ہے مجھے بتاؤ گی ذرا؟ ہر چیز میں سر شرارت اور ضدی پن, روتا ہے. اچھا جی سر, اس کے بارے میں پوچھنا تھا. میں نے بہت پریشان ہوں. اس کے نا والد صاحب حوضی کا کام کرتے ہیں. اچھا, تو ذرا سی بھی بات نہیں مانتا, وہ بھی چڑھتے ہیں, پھر گھر میں نا بے سکونی ہوتی ہے. ٹھیک بات. آپ کی کتنی عمر ہے خیر سے میرا بیٹا؟ سر میری تقریباً ہوگی 35 سال سر. اب 35 سال کی ایک ماں جو 3 بچوں کی ماں ہے, جی سر, وہ یہ کہہ رہی ہے کہ 8 سال کے بچے کو میں نہیں سنبھال سکتی. ایسا ہی ہے نا؟ جی سر. تو تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں کوئی پہلے شادی سے پہلے کوئی ٹریننگ لینی چاہیے تھی, کسی سے مشورہ لینا چاہیے تھا کہ میں 3 بچوں کی ماں تو بن جاؤں, لیکن ایک 8 سال کا بچہ جو ہے وہ میرے پہ حاکم ہو جائے گا؟ سر بس اب غلطی ہو گئی, آئندہ نہیں 2 بیٹے ہیں ماشاءاللہ سے. سر 2 بیٹے ہیں, ایک قاسم ہے اور ایک ہاشم ہے. ہاشم تو نہیں تنگ کرتا؟ نہیں, وہ مختلف ہیں سر ان سے. اس کی وجہ یہ کہ ہاشم جو ہے وہ سلو ہے. سلو سمجھتی ہو؟ نہیں سر, میں پڑھی نہیں ہوں. اچھا, وہ سست ہے. جی. یہ سمجھتی ہو؟ ہاں جی. یہ پیچھے رہ کے چلے گا, سوچے گا لیکن پیچھے رہے گا. قاسم کا دماغ بڑا تیز ہے. جی سر. اور یہ ہر چیز جو ہے اس کو اینالائز کرے گا. یہ اپنی ماں اور باپ کے حالات کو بھی دیکھے گا. یہ بھی دیکھے گا کہ میری ماں جو ہے وہ کتنی اچھی اور کتنی بری بیوی ہے.
یہ بھی دیکھے گا کہ میری ماں جو ہے وہ ابا کی کتنی عزت کرتی ہے, یہ بھی دیکھے گا کہ میری ماں کی کتنی طاقت ہے, کتنی حاکمیت ہے. ابھی تو آپ اس کو کٹ لگا لو گے, لیکن جب وہ 16 سال کا ہو جائے گا تو پھر کیا کرو گی؟ جی سر. تو میری پیاری بیٹی, یہ جو کٹ والا سلسلہ ہے نا, اس سے اگر بچے ٹھیک ہونے لگتے ہیں نا, تو جتنی کٹ ہمارے دشمنوں نے کھائی ہے نا, وہ کٹ کھانے سے غیرت کھا جاتے. کٹ کھانے سے نہیں کوئی سمجھتا. بچوں کو کٹ کے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ بچوں کو تم اچھی, خوش, معتبر اور باپ کی عزت کرنے والی ماں دکھاؤ. یہ کتنا مشکل کام ہے. یہ ہے تربیت. قاسم بہت اچھا بچہ ہے, تمہارے دونوں بچے بہت اچھے ہیں, لیکن ان کو ایک ایسی والدہ چاہیے جو ان کے ساتھ ایک سایہ بن کے چلے, ان کے ساتھ اندھیرا بن کے نہ چلے. دونوں میں بڑا فرق ہے. سایہ اور اندھیرا دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. بادل سایہ کرتا ہے, رات اندھیرا کرتی ہے. تم نے رات بن کے نہیں چلنا, تم نے بادل بن کے چلنا ہے بچوں کے ساتھ. اپنے رویے کی وجہ سے میری پیاری بیٹی اپنے بچوں کا نقصان مت کرو, اور آئندہ میری تم سے درخواست ہے کہ بچوں کو ہٹ نہ کرنا. بچے بعد میں بغاوت کریں گے اور نفرت کی طرف چلے جائیں گے. وہ میں بالکل سمجھتا ہوں کہ ماں باپ مارتے تھے, ہم نے بڑی کٹ کھائی ہے, ہم نے اسکول سے بھی کٹ کھائی ہے, بھائیوں سے بھی کٹ کھائی ہے, ماں باپ سے بھی کٹ کھائی ہے. باپ نے نہیں کبھی مارا, ماں نے بڑا مارا. لیکن اب جو بچہ پیدا ہے اس صدی کا ہے نا, یہ اس نفسیات کا نہیں ہے میری پیاری بیٹی. سو احتیاط آپ نے کرنی ہے. پرابلم از ود دا ماما جان, ناٹ ود دا سن. میں اس کو اردو میں کہتا ہوں, آپ نے کہا تھا میں پڑھی لکھی نہیں ہوں. پرابلم والدہ محترمہ کے ساتھ ہے, اماں کے ساتھ ہے. پرابلم بچے میں نہیں ہے. بچہ سمجھدار ہے, بچے کو کمپیوٹرز کی طرف, آئی ٹی کی طرف, اے آئی کی طرف, انجینئرنگ کی طرف ڈال دو گی, بچہ سپر سونک جائے گا, کیونکہ اس کا دماغ بڑا تیز ہے. لیکن مار کھانے والی بات وہ کوئی نہیں کر رہا. وہ سمجھدار بچہ ہے. تمہاری طبیعت میں جو الجھنے ہیں نا, اس کی وجہ سے تم ساری فرسٹریشن ادھر نکال رہی ہو. مجھے امید ہے کہ تم یہ بات میری سمجھو گی کہ تمہاری اپنی فرسٹریشنز لائف کی جو ہیں وہ بچے کے سامنے نہیں آنی چاہیے. اللہ سے اچھی دعا کرو, گھر کے اندر سورہ رحمان لگا کے رکھا کرو, تلاوت کیا کرو ضرور صبح فجر کے وقت. اللہ تعالیٰ اس آواز سے برکت ڈال دیتا ہے. میں تو لانگ فار کرتا ہوں, یعنی کہ میں خواہش کرتا ہوں کہ صبح فجر کے وقت جب جا رہے ہوں تو گھروں سے تلاوتوں کی آوازیں آ رہی ہوں, جو کہ اب نہیں آتی. ہماری ماؤں کے زمانے میں آتی تھی. والدہ جو تھیں وہ کوریڈور میں بیٹھ کے, سردی ہو یا گرمی ہو, باہر بیٹھ کے وہ قرآن کی تلاوت کرتی تھیں اور ساروں پہ نظر بھی رکھتی تھیں. تو بیٹا پرابلم قاسم کے اندر نہیں ہے. ہی از اے ویری گڈ بوائے ان شاء اللہ تعالیٰ. ماں باپ کو کیسے بندہ سمجھائے کہ بچوں کو مار نہیں سکتے آپ, نہیں مارنا چاہیے. سکتے تو ہیں, مارنا نہیں چاہیے. دیکھیں اب یہ ہے کہ تربیت پہلے تو وہ نسل در نسل ہمارے درمیان وہ کلچرلی چیزیں چلی آ رہی ہیں کہ والدین بچوں کو مارتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ شادی سے پہلے میرا پتہ کیا دل چاہتا ہے کہ گورنمنٹ ایک کورس رکھے شادی سے پہلے, کدھر تاڑی گالی نہ سچ ہو جائے. ہر جو جن کی شادی ہونے والی ان کو پہلے 1 مہینے کی ٹریننگ دی جائے کہ پیرنٹنگ ہوتی کیا ہے, اور آپ نے اپنے جو ہیں وہ فرائض کیسے ادا کرنے. اور جن ماں باپوں نے اچھی پیرنٹنگ نہیں کی ان ماں باپوں کے اوپر چلان کیا جائے. چالان تو ویسے آج کل رواج چلا ہوا ہے. تو یہ ہے کہ میں اس کے حق میں ہونا چاہیے چلان, حالانکہ میرے اپنے بڑے ہوئے ہیں, لیکن پھر ہونا چاہیے ایک ایسا نظام ہونا چاہیے کہ شادی سے پہلے والدین کی تربیت ہو کہ اگر آپ کو بچے اللہ عطا کر دے تو پھر ان کو لے کے کیسے چلنا, ان کی تربیت کیسے کرنی, ان کا خیال کیسے رکھنا ہے. یہ جو ہے وہ ہمارے ملک و قوم کا اثاثہ ہیں, اور ان کو آپ کے بڑھاپے کا سہارا بھی یہی ہیں. آپ کی جو ہے وہ نسل کی بڑھوتری اور آپ کی ذاتی بقا کا آپ کی پروڈکٹ. آپ ایک دن پروگرام کر رہے تھے 1.5 سال پہلے, میں سن رہا تھا بیٹھا ہوا گھر میں, آپ نے ایک لفظ بولا آپ کی بائی پروڈکٹ یا کوئی پروڈکٹ ایسے بچوں کے بارے میں. اس دن سے میں خود بھی کیئرنگ ہو گیا ہوں کہ میرے بچے کیسی پروڈکٹ ہیں, وہ میری پروڈکٹ ہیں, وہ میرا تعارف ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہونی چاہیے کہ آپ سمجھیں کہ یہ بچے میرا تعارف. کنٹرول نہیں کرنا. دیکھیں کنٹرول کرنا جو ہے نا وہ جبر کی علامت ہے. جب آپ پیرنٹنگ کرتے ہیں تو آپ ایک دوستانہ ماحول میں ہوتے ہیں, آپ ان کے آئیڈیل ہوتے ہیں. یہ بھی بڑا پرابلم ہے کہ بیویوں کے خامد آئیڈیل نہیں ہوتے, ماؤں کے جو ہیں وہ ہسبینڈ آئیڈیل نہیں ہوتے. ناشتہ کر کے آیا نا چشتی میرا بھائی, ٹھیک ہے, تو آئیڈیل ہونا چاہیے. خوبصورت بات کی ہے. اگر یہ صرف ایک کام ہو جائے نا
تو سارے کام ہمارے گھروں میں ہماری مائیں پتہ کیا تربیت دیا کرتی تھی اور کرتی ہیں ابھی بھی، اللہ ان کو زندگی دے، بوڑھے ہو گئے، کہ آپ کا باپ جو ہے نا وہ ایک ولی ہے، وہ آپ کا باپ درویش ہے، آپ کا باپ ایک بہت کامیاب انسان ہے. ہمارے گھروں میں بچپن سے ہی ہمارے لیے ہمارا مرشد بھی ہمارا باپ تھا، ہمارا دوست بھی ہمارا باپ، ہمارا جو ہے وہ آئیڈیل بھی ہمارا باپ. جب یہ چیز ہوتی ہے نا تو اب دنیا میں کہیں بھی ناکام نہیں ہوتے. کیا خوبصورت بات کی ہے چشتی صاحب نے آج. چشتی صاحب نے کیا خوبصورت بات کی ہے. میرے دل سے چشتی صاحب کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آسانیاں دے. یہ جو واحد ملک ہے نا اس وقت جو کہ میرج سے پہلے، شادی سے پہلے، اب اس پہ ٹھپا نہ کوئی لگا دیجیے گا، کوئی فتویٰ نہ مجھے دے دیجیے گا، یہ میں اسٹیٹسٹکس کی اور ریئلٹی کی بات کر رہا ہوں. واحد ملک جو بلڈ ٹیسٹ کرتا ہے شادی سے پہلے کہ ان کپلز کے اندر کوئی بیماری تو نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد وہ میرج کونسلنگ کرتے ہیں. اور یہ پتہ ہے کون کرتے ہیں میرج کونسلنگ؟ علماء اکرام. یہ علماء اکرام کرتے ہیں. اور یہ واحد ملک اس کائنات کے اندر جو ہے وہ ایران ہے. اور بھائی آپ ایران کی نظریات کو نہ مانو، اس جو اچھی چیز ہے اس کی کیس اسٹڈی کر کے آپ پاکستان میں لے آئیں. باقی سارے کام ہم نے کرنے ہیں. ہماری علماء نے یہ کام جو ہے نا، یہ چشتی صاحب سے کہیں کہ کوئی دم کریں ہماری علماء پہ تاکہ وہ یہ کام بھی کریں. جی السلام علیکم. کالر. وعلیکم السلام. عبدالحمید کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا بھائی، حالات بہت زیادہ خراب ہیں. 2 سال ہو گئے ہیں. کیا ہوا؟ کاروبار میں میری بانڈ ٹوٹ گئی 1.5 سال پہلے. 2 سال پہلے ابھی تک نہ کوئی چیز نہیں آئی. کسی کو میں نے پیسے دیے تھے بینک سے کرا کے، نہ وہ دے نہیں رہا. پہلے ایک سیکنڈ آرام سے چلو. عبدالحمید آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ میری تعلیم میٹرک ہے. میٹرک بھی نہیں کیا ہوگا آپ نے؟ ہاں جی. ہاں تو دوسری بات یہ بتاؤ کہ کام کیا کرتے ہو آپ جو کہ نہیں ٹھیک ہو رہا؟ میرا جنرل اسٹور تھا. جنرل اسٹور تھا؟ کیوں، کیا کیا اس کو آپ نے؟ جنرل اسٹور ہے تھا میری، نا میں جا رہا تھا روزے میں نماز پڑھنے، میری باں نہ ٹوٹ گئی تھی. اچھا. تو اسی وجہ سے 1.5 سال نا میں گھر میں رہا ہوں. اس کے بعد بازو ٹوٹ جائے تو انسان گھر میں کیسے رہتا ہے یار؟ وہ سارے ہڈی نا ٹوٹ گئی تھی بھائی. حالات بہت زیادہ خراب. نہیں عبدالحمید میں نہیں اس بات کو مانتا. میرے ساتھ اسکول میں ہمارا دوست پڑھتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے. اس کی 1 سال میں 3 دفعہ ہڈیاں ٹوٹتی تھی. شہزاد حسین بھٹی، اگر وہ سن رہا ہوگا، امریکہ میں اس وقت نا وہ ایک سائنسدان ہے اعلیٰ نسل کا. کیونکہ جب وہ لیپ ٹاپ ابھی ایجاد نہیں ہوئے تھے نا تو وہ پاکستان میں لیپ ٹاپ لے کر آیا تھا کہ میں نے اس کے اندر یہ انوینشنز کیا ہے. تو ہم سوچتے تھے نالائق سا آدمی ہے، یہ کیسے انوینشنز کر سکتا ہے. آج اس کا دنیا سافٹ ویئر میں ایک بہت بڑا نام ہے، پاکستانی اور مسلمان. اس کی کالر بون ٹوٹتی تھی، اس کی رسٹ ٹوٹتی تھی، اس کے بازو ٹوٹتے تھے. وہ امتحان بھی دیتا تھا، اسکول بھی آتا تھا، پڑھتا بھی تھا. اگر بازو ٹوٹ گیا تو اسٹور میں اس میں کیا پرابلم ہے؟ میں گھر میں بیٹھ گیا بازو ٹوٹ گیا، یہ کیا بات ہوئی؟ امتی میرے پاس ہے نہیں تھی بیٹھنے کے لیے. کیا چیز؟ پیسے میرے نا بھائی میں نے کال دیے تھوڑے کے بھائی کو دے دیے، اس نے دیے نہیں واپس. بارہ میری بیٹھنے کی حالات نہیں ہے. دکانیں اپنی ہیں، ہر چیز اپنی ہے بھائی سے. ابھی کے حالات کوئی میرے ہاتھ میں نہیں آ رہے. ہاتھ میں آ جائیں گے. ہاتھ ٹوٹنا کوئی ایسی پابندی نہیں ہے جو تجھے گھر پہ بٹھا دے. میرا بیٹا تو محنت کر، محنت کا چور نہ بن. یہ میں تجھے بات جو ہے نا بڑے دھیمے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، چور نہ بن. ماتوں کا باتوں کے ساتھ نہیں کام ہوتا بیٹا، کرنے سے ہوتا ہے. دکانیں تمہارے پاس ہیں، تم دکان پہ واپس جاؤ، دکان پہ کام کرو. جو پیسے دیے ہیں وہ چھوڑ دو، تم ابھی اس کا رونا نہ مت رو. اور دکان پہ بیٹھ کے تم نے سورہ اخلاص پڑھنا ہے اور سورہ رحمان لگانی ہے دکان پہ. اللہ تعالیٰ کاروبار میں برکت ڈالے گا. بندہ کام خود نہ کرے. بازو ٹوٹ گیا میرا، میں گھر پہ بیٹھ گیا. کیوں گھر پہ بیٹھ گیا یار؟ بازو ڈالو گلے میں اور جاؤ کام پہ. یہ ارریلیونٹ بات ہے جو میرے بھائی آپ نے کی ہے. اس لیے دونوں چیزیں جو میں نے کہی ہیں ان کو پڑھو اور آگے چلو خیر سے. جس کا میں دوست کا آپ سے ذکر کر رہا ہوں، جی یہ اس وقت نا ایک میں نام نہیں لیتا، بڑی جو آئی ٹی کی جائنٹس ہیں اس دنیا کے اندر، یہ ان کے اندر ایک سائنسدان آدمی ہے. ٹھیک. اور مجھے جو اسکول کی یاد ہے نا، 10 سال کی یاد ہوتی ہے. یہ بحرین سے آیا تھا، اس کے والد بحرین میں تھے، شہزاد حسین بھٹی صاحب کی. تو یہ بحرین سے آیا تھا، تو ہم سے ایڈوانس تھا، لیکن ہم نے اس کو 5ویں کلاس میں اس نے ہمارے ساتھ جوائن کیا. ہم نے اس کو بغیر ٹوٹے بازو کے کبھی نہیں دیکھا تھا. اچھا. یا بازو ٹوٹا ہوتا تھا یا یہ ہوتا تھا. اس کا شوق پتہ کیا تھا چشتی صاحب؟ وہ اپنے نا وہ پلاسٹر ہوا ہوتا نا وائٹ، اس پہ لوگوں کے نا ٹیچرز کے سگنیچرز کرواتا رہتا تھا، ان کے آٹوگراف لیتا رہتا تھا کہ اچھا. لیکن وہ پڑھتا بھی تھا. بازو ٹوٹنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ دکان محنت چھوڑ دیں. بالکل یہ تو مطلب نہیں ہو سکتا.
محنت ہی تو جو ہے وہ محنت چیٹر نہیں ہونا چاہیے. اپنی طرف سے محنت پوری کرے, باقی نتائج اللہ کے حوالے کر دے, انسان جو ہے وہ کامیاب ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ اچھی بات جو کی ہے نا, آپ اپنی محنت کریں, باقی نتائج اللہ پہ چھوڑ دیں. چشتی صاحب جو ہے نا, جس دن اچھا ناشتہ ہماری بہن ان کو دیکھ کرا کے بھیجتی ہے نا, اس دن یہ کمال باتیں کرتے ہیں. میں بالکل نہیں سمجھتا کہ یہ باتیں جو ہیں یہ ان کا ڈیٹا ہے, جس طرح کہ چشتی صاحب کہہ رہے تھے. میرے خیال میں یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا, یہ اوپر سے بھیجتا ہے باتیں. کسی دن ہوتی ہیں, کسی دن نہیں ہوتی, اور اس کو تصوف کی زبان میں کہتے ہیں القاء ہونا. جب القاء ہو رہا ہو تو آپ کے بس میں نہیں ہوتا, جب نہ ہو رہا ہو پھر بھی آپ کے بس میں نہیں ہوتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب, آج کا دن ہوتا ہے وظائف کا, اور ہم سمجھتے ہیں کہ آج اگر وہ کالرز ہمیں زیادہ کال کریں جو کہ روحانی مسائل کی طرف جانا چاہتے ہیں, تو محمود احمد چشتی صاحب ہمارے موجود ہیں. زہرا, فخر زہرا ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا فخر زہرا بات کر رہی ہیں؟ جی جی, فخر زہرا بات کر رہی ہوں. فخر زہرا آپ کا نام رکھا کس نے تھا؟ میری جو دادی ہیں ان کے چچا نے. جنت میں اس وقت ہیں یا دنیا میں ہیں؟ نہیں, چلے گئے وہ. تو جنت میں مزے لے رہی ہوں گی وہ صرف اس نام کو رکھنے کی وجہ سے. کیا خوبصورت نام رکھا ہے, کیا بات ہے, کلاسیکل نام. واہ جی, ماشاءاللہ. سلامت رہو, اللہ تمہارے نصیب بھی ایسے ہی کرے ماشاءاللہ. انشاءاللہ. آمین. جی میرا پتر. جی, میں آپ سے یہ کہتی کہ میرے 2 بچے ہیں. ایک کا نام ہے محمد حمزہ اور ایک جی محمد حمزہ, اور ایک کا نام ہے سیدہ صالحہ. سیدہ تو صالحہ جی. ٹھیک. تو ان جو محمد حمزہ ہے, تو میں نے سب ڈاکٹرز کو دکھایا ہے, مطلب ہر جگہ گئی ہوں, حکیم کو, لیکن نہ ان کی ہائٹ بڑھ رہی ہے اور نہ وہ پنپ رہے ہیں نا. تو میں دعائیں بھی پڑھتی ہوں ان کو, دعائیں بھی کرتی ہوں بہت. اور جو میری بیٹی ہے نا, وہ اپنی ایج سے 2 سال جو ہے وہ مطلب پیچھے ہیں وہ. تو وہ بھی نا مطلب اتنا زیادہ پڑھائی میں وہ ایکٹیو نہیں ہو سکتی, یا وہ بھول جاتی ہیں. جیسے پڑھتی ہیں تو پھر مطلب وہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ان کو. پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ جو بیٹی ہے اس نے بیٹھنا کس عمر میں شروع کیا تھا اور چلنا کس عمر میں شروع کیا تھا؟ دیر سے شروع کیا تھا جی, لیٹ تھے ان کے مائل سٹون لیٹ ہے. اور بیٹی کی کتنی عمر ہے؟ بیٹے کی 10 ایئرس. 10 ایئرس. تو کتنی ہائٹ کتنی ہے اور ویٹ کتنا ہے بیٹے کا؟ بیٹے کا جو ہے وہ ہائٹ اپنی ایج سے مطلب 8 ایئرس کا ہے نا, مطلب ابھی مجھے یاد نہیں ہے کنفرم نا. اچھا. لیکن یہ کہ اپنی ایج سے چھوٹے ہیں. آپ نے جتنے بھی ڈاکٹرز کو دکھایا انہوں نے کوئی ہارمونل ٹیسٹ وغیرہ تو نہیں کرائے؟ انہوں نے گروتھ ہارمون کی انجیکشن دیے ہیں, وہ میں دے رہی ہوں ان کو نا پینے کے لیے. وہی نہیں, انجیکشن لگاتے ہیں. انجیکشن لگانے کے لیے. جی جی. گروتھ ہارمونز کے انجیکشنز آپ نے پیڈیٹیشین سے لیے ہیں؟ جی, ڈاکٹر جمال ہیں یہاں پر, سب سے اچھے ڈاکٹر ہیں. کہاں پہ رہتی ہیں بیٹا آپ؟ کراچی میں. کراچی میں. آپ ایک ایڈوائز اور لینا کسی سے ضرور. اچھا ٹھیک ہے, پیڈیٹیشین سے آغا خان چلی جاؤ, وہاں پہ اچھے لوگ ہیں. ایک ضرور ایڈوائز ضرور لینا. پہلی بات تو یہ, میں اس کے اندر کوئی بہت بڑا پرابلم نہیں دیکھتا. اچھا, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آسانی کرے گا. ڈائٹ ٹھیک رکھتی ہے اور ڈائٹ ٹھیک کرتا ہے بچہ؟ نہیں, ڈائٹ کے لیے نا میں مطلب ایک تو یہ کہ ان کو غصہ اتنا آتا ہے, بھاگ بھاگ کے میں ان کے پیچھے ہر چیز بنا کر دیتی ہوں, مگر یہ کہتے ہیں یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا. تو وہ اب کے سب بڑے بڑے بچے ہیں نا, جیسے کزنس, تو وہ جنک فوڈ کھاتے ہیں, تو یہ کہتا ہے یہ بس مجھے وہ کھلاتے رہے آپ نا. اب پاپا بھی ان کے یہاں نہیں ہوتے, وہ قطر میں ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. تو آپ بچے کو فاسٹ فوڈ پہ خبردار ہرگز نہ لگانا. بالکل, میری لڑائی رہتی ہے. جتنا مرضی لڑ لے, بالکل نہیں. بچے تو آج کل کے وہ ہیں, ان کو تو کالی بوتل کی ڈرپ لگا دو تو وہ خوش ہوں گے. وہ تو بالکل کوئی کولڈ ڈرنکس نہیں دینی, کوئی بازار کا کھانا نہیں بچوں کو دینا, دونوں بچوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں, اور یہ ٹریٹمنٹ کے طور پہ کہہ رہا ہوں. اوکے. اور بچوں کو آپ نے 2 چیزیں جو ہے نا ان کی ڈائٹ میں آپ نے بڑی اچھی ڈالنی ہیں. پتہ نہیں نام لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے. ایک تو آپ نے ڈائٹ میں پروٹین ڈائٹ اچھی دینی ہے ان کو. پہلی بات, پروٹین کن میں ہے؟ دالوں میں, انڈوں میں, گوشت میں. میں مثال دے رہا ہوں. دوسری چیز یہ کہ آپ نے بچوں کو اومیگا 3 دینا ہے. مچھلی کا تیل جو ہوتا ہے اومیگا 3, یہ ضرور ان کی ڈائٹ میں دونوں بچوں کی شامل کرو. اور تیسری چیز جو شامل کرو دیٹ از وائٹامن B12 اینڈ B9, یہ ضرور شامل کرو.
ایک نئی وٹامن بی کی ایڈوانس فارم آئی ہے, اس کو تم کر سکتی ہو, گوگل کر سکتی ہو کہ وٹامن بی کی, کیونکہ میڈیسن کے وہ نام ہے, میں نام لوں گا تو وہ بڑا عجیب سا ہو جائے گا. وہ وٹامن بی کی فیملی ہے جو کہ سلو بچے کو دی جاتی ہے, اور اس سے 80% بچوں کے اندر وہ جو بلاکیج ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. یہ بہت سکسیسفل ہے. یہ میں اس چیز کی بات کر رہا ہوں جس کو پریس کانفرنس میں امریکن پریزیڈنٹ نے کہا تھا کہ یہ چیز جو ہے یہ اب ہم پرسکرائب کریں گے. یہ پرسکرپشن کی میڈیسن ہے, لیکن باہر ہے پاکستان میں یہ واہ کینٹ کی طرف ایک میڈیکل فرم ہے جو کہ دوائیاں بناتی ہے. ان کی دوائی پنڈی میں, اسلام آباد میں, واہ میں عام ملتی ہے. اگر آپ گوگل بھی کریں گے تو آپ کو مل جائے گا. وٹامن B12 اینڈ وٹامن B9 مسٹ بی ایڈڈ ٹو دا ڈائٹ انشاءاللہ تعالیٰ. اور بچوں کو پڑھنا کیا چاہیے یا آپ کو کیا پڑھنا چاہیے فخر زارہ, یہ بتائیں گے جناب چشتی صاحب. چشتی صاحب کیا کریں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسا ہے کہ جو بچے ایسے ہوتے ہیں جن کی گروتھ میں یا کمی ہو جاتی ہے یا وقتی طور پہ سلو ہوتی ہے, تو اس کے لیے یہ آج جو ایک میں نے پہلے بھی ایک وظیفہ بتایا, یا قوی, اللہ کا یہ اسم پڑھیں, اور ساتھ میں جو ہے وہ سورہ پڑھیں, والدین پڑھ لیں. یا اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ چینی لے لیں یا کوئی بھی میٹھی چیز لے لیں, اس پہ پڑھ کے دم کر دیں, تو کھانے میں, دودھ میں یا کوئی بھی میٹھی چیز جب بنا کے دیتے ہیں تو ان کو وہ دیا جائے. دم کرنے کے لیے کتنی دفعہ پڑھنا چاہیے؟ اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اگر صرف ایک نام ہے اور کھانے کی چیز پر دینا ہے تو 11 تسبیحات ہوتی ہیں, 1100 ٹائمز. ٹھیک ہے, اس کو ریپیٹ کرنا ہے. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ آپ اللہ کا ایک اسم ہے سلام, اس کے ساتھ سورہ یاسین کے اندر آیت ہے جسے سورہ یاسین کا دل بھی کہا جاتا ہے, سلام قول من رب الرحیم. اس کو پڑھیں, اس کو جو ہے 41 مرتبہ پڑھ کے بچوں کو وہ بھی کھلائیں اور دم کریں, پانی پہ پڑھ کر بھی پلا سکتی ہیں. انشاءاللہ سلامتی بھی ہوگی اور اللہ کی رحمت بھی ہوگی. آمین آمین آمین. جی کال. السلام علیکم. السلام علیکم بلال بھائی, میں رحمان بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی حکم فرمائیے. اللہ کا کرم بیٹے. بلال بھائی میں نا پچھلے کچھ دنوں سے ایسے خواب دیکھ رہا ہوں, مطلب کہ میں بجلی کی تاروں میں لپٹا ہوا ہوں, میں بچنے کی کوشش کر رہا ہوں اور بچا نہیں جا رہا. پھر کچھ بندے مجھے مارنے لگے ہیں مل کے, اور میں ان سے بچنا چاہ رہا ہوں, میں بچا نہیں جا رہا. یہ اس طرح کے خواب بھی اگر کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ میں سویا ہوا ہوں, میں ہلنے کی اٹھنے کی کوشش کرتا ہوں, مجھ سے ہلا نہیں جا رہا. تو یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں چشتی صاحب سے کہ یہ کوئی روحانی مسئلہ ہے یا کیا ہے, کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے یہ ہو رہا ہے, 1-2 مہینوں سے ہو رہا ہے. آپ کی شادی نہیں ہوئی رحمان؟ نہیں, شادی نہیں ہوئی. کہیں کوئی بات چل رہی ہو بتا دیں. بات بھی نہیں, سچ کوئی آفیشیلی کوئی بات نہیں چل رہی. ان آفیشیل چل رہی ہوگی. ان آفیشیل چل رہی. میں مذاق کر رہا ہوں رحمان کو کچھ کہنا. وہ بیٹا وہ جو بجلی کی تار ہے اس سے تھوڑا اوائڈ کریں, فاصلہ رکھیں, ٹھیک ہے, اور صدقہ وغیرہ دیں تاکہ وہ جو بندے آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہ بھی آپ سے دور رہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کوشش کیا کریں کہ استغفار صبح اور شام 100 مرتبہ پڑھیں. اللہ کے نبی نے بھی جو ہے فرمایا کہ میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. استغفار کریں, اپنی سوچوں کے اوپر جو ہے وہ تھوڑی سی لگام لگائیں, انشاءاللہ اللہ آپ کے ساتھ بہتر معاملہ. آمین. یہ رحمان بھائی کراچی سے بات کر رہے تھے؟ رحمان کراچی سے تھے؟ لاہور سے تھے. لاہور سے. رحمان بھائی میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ توجہ حاصل کرنے سے پرہیز کریں, بس اس کے علاوہ اور میں کچھ نہیں کہتا. یہ خواب جو ہے نا یہ کنٹینویشن میں نا ہے نہیں, بالکل بھی کنٹینویشن میں نہیں, بات تعبیر نہیں ہے, اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے. یہ کنٹینویشن کی خواب نہیں ہے. سلیپ پیرالسس سے لے کے وابڈا تک جو آپ چلے گئے ہیں یہ کوئی خواب نہیں ہے. سو تھوڑی سی توجہ سے آپ نے پرہیز کرنا ہے, باقی اللہ تعالیٰ ہر خیر کرے گا. جو سلیپ پیرالسس ہوتا ہے عام طور پہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم رات کو سوئے تو ہم ہل نہیں سکتے تو گئے لیکن, تو عام طور پہ جو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اثرات ہوتے ہیں, کوئی چیز آپ کے اوپر اس وقت طاری ہو گئی ہوتی ہے. نہیں, میرے مشاہدے میں آج تک ایسا کچھ نہیں آیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس کوئی ایسا کیس نہیں آیا. میں جو بھی بات کرتا ہوں اپنے ڈیٹا کے مطابق کرتا ہوں, ٹھیک ہے. لوگوں کا ڈیٹا بھی لیا جاتا ہے, اپنے جو ہے وہ کلائنٹس کا, میں تو کلائنٹس کہتا ہوں, یہ ایک معذرت کے ساتھ پیری مریدی والا یہ کوئی سلسلہ نہیں ہے جو ہمارے ساتھ ہے. میرے لیے سارے میرے آتے ہیں جیسے ڈاکٹر کے پیشنٹس ہوتے ہیں, میرے لیے کلائنٹ ہیں کیونکہ میں پیڈ سروسز دیتا ہوں, تو اس لیے کلائنٹس کا ڈیٹا میرے پاس ایسا موجود ہے. آپ پینٹیم 5 سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, آپ کا مدر بورڈ ہے وہ ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے. ڈیٹا دیکھیں میرے ساتھ میرے اسسٹنٹ
سرٹیفکیٹس بھی ہوتے ہیں, وہ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے. تو یہ چیزیں یہ ہوتی ہیں, اس سے اندازہ اور آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آج کل معاملات اور لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آ رہے ہیں, ان کی روحانی کیفیات کیا ہیں, ان کا جو ہے وہ مینٹیلٹی کیا ہے, اور معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. یہ زیادہ روحانیت خواتین کی طرف ہوتی ہے یا آدمیوں کی طرف ہوتی ہے؟ نہیں, یہ جن میں یہ کیفیت سے کون لوگ زیادہ کیفیت دیکھیں, میں نے بڑی مزے والی بات, ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا تھا آپ کے پاس ہی, وہ جو ہے نا کہ اللہ جی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, اس میں جب فلک کے اندر آئی تھنک کہ وہ جو گروہ پر پڑھ کر پھونکنے والیاں, وہ صرف خواتین نہیں ہوتی, مردوں میں بھی وہ کیفیت ہوتی ہے. پھونکنے والیاں مرد بھی ہوتے ہیں, وہ کیفیت ہوتی ہے. جو مرد بھی عملیات کروانے کے لیے بڑا جاتے ہیں, ان میں بھی جیلسی ہوتی ہے, حسد ہوتا ہے, وہ بھی لوگوں کی چاہتے ہیں طریقہ بندش. زیادہ تو خواتین ہی ہوتی ہیں. آدمی بھی آتے ہیں, آدمی بندش بھی بہت آتے ہیں کہ جی وہ شخص میرے ساتھ دکان کے ساتھ, اس کی دکان ہے وہ بڑی چل رہی ہے, وہ اس کا کچھ طریقہ نکالیں. تو ایسے بڑے کیسز سمجھ میں آتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی کوئی ایسا کام کریں کہ وہ شخص جو ہے وہ مجھ سے بڑا جلتا ہے, وہ نہ جلے. اچھا, ایسا عام طور پہ خواتین جو ہے نا وہ یہ سوال بھی کرتی ہیں کہ جی مجھے کوئی ایسی تسبیح بتائیں کہ اس کا دل بدل جائے. یہ کیسے ہو؟ اس کا دل کس سے بدل جائے؟ میرے لیے بدل جائے, یا وہ جو دل میں سوچتا ہے وہ میرے حق میں چلا جائے. حق میں چلا جائے, یہ بات کہ کسی محبت ہے, ہمارے ہاں وہ کہیں اور دلچسپی رکھتا ہے. یہ ہمارے ہاں اس کو کہا جاتا ہے حب اور عدو. حب, نفرت کو محبت میں بدلنا حب کہا جاتا ہے, محبت کو نفرت میں بدلنا عدو کہا جاتا ہے, دشمنی. ایسی عملیات کی کتابوں میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں. تصورات میں بھی آپ کر سکتے بھی ہیں کوئی اس پہ. ہاں جی, آپ کسی کا تصور کر کے ہمارے ہاں سب سے عام بات بتائی جاتی, جی آپ یا ودود پڑھنا شروع کر دیں. ایک تو کیا اس کی روحانیت سے, ان الفاظ کی تاثیر سے اور ان کی صوتیت سے, آپ کی روحانیت سے, کیا اس کے قلب پہ کوئی اثر پڑ سکتا ہے کہ نہیں؟ سوال ہے, جواب بھی ہے, اور یقیناً پڑھتا بھی ہے. اور یہ عام بات بتائیے, عام فہم جو آگے بڑے سارے جو ہے نا ریچولز, وہ ان کی بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے نا, جیسے وہ ہندی میں کہتے ہیں وشیکرن, کسی کو وس میں کرنا, ہم کہتے ہیں محبت, اپنی طرف مائل کرنا, حب. تو یہ ایسے اعمال موجود ہیں, ایسی تعویذات بھی موجود ہیں, ایسی پڑھائیاں بھی, بلکہ اس سب کو چھوڑ کے اب ویسے 5 منٹ کسی کا تصور کر کے اکیلے میں بیٹھ جائیں نا, اس کا بھی دل بدل جاتا ہے, فون آ جاتا ہے, اس کا بھی دل بدل جاتا ہے, چاہے جائے کہ کوئی وظیفہ کیا جائے. جی السلام علیکم. کالر. وعلیکم السلام سر, میں شائستہ بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی شائستہ, مجھے نا ایک خواب آتا ہے جس میں مجھے بلیاں نظر آتی ہیں. اچھا, بلیاں بلیک اور وائٹ کلر کی ہوتی ہیں, جو کہ مجھے نقصان نہیں پہنچاتی, لیکن وہ آوازیں نکال لیتی ہیں, ان کی آواز جو ہے نا بہت بری ہوتی ہے, رونے والی ہوتی ہے. ہاں جی, ایسی ان کی آواز ہوتی ہے. مجھے اس کے بارے میں جاننا تھا. بلیاں نظر آنا خواب میں, بلیاں نظر آنا خواب میں, کوئی شخص جو ہے وہ ان کے لیے کچھ عجیب سوچ رہا ہے, کوئی ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہ رہا ہے. شائستہ ہے ساتھ. شائستہ آپ میرڈ ہے بیٹا؟ نہیں, میں ان میرڈ ہوں. آپ ان میرڈ ہیں, شائستہ ان میرڈ ہے, تو کوئی ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتا ہے, کوئی کچھ ایسا کر رہا ہے جس کی ان کی جو ہے وہ روح یا نفس پر اثرات آ رہے ہیں, جو اللہ ان کو ان کے صاف دل ہونے کی وجہ سے خواب میں اشارہ دے رہا ہے. جی, خواب جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے جو باتعبیر خواب تو کوئی جادوگر ٹائپ ہوگا یا کوئی شخص ہوگا جو یہ کسی سے کوئی کچھ عمل لے لینا, کسی سے کوئی وظیفہ لے لینا, کسی سے کوئی تعویذ کروا لینا. ہر طرح کے لوگ تو دنیا میں موجود ہیں. تو کوئی شخص بیٹا آپ کو جو ہے نا وہ اپنی طرف مائل کرنا چاہتا ہے, وہ کچھ ایسا کر رہا ہے جس کی وجہ سے اللہ آپ کو یہ دے رہا ہے, بیٹا آپ فلق اور ناس پڑھیں, سورہ فلق اور ناس پڑھیں, تاکہ آپ اس قسم کی تاثیرات سے جو ہیں وہ بچی رہیں اور قرآن آپ کی رہنمائی فرمائے. اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی؟ جو جانور رکھنے کے اوپر بہت سی روایتیں ہیں نا ہمیں ملتی حدیثوں میں بھی, ان میں آپ غور کیجئے گا کہ آج بھی کوئی شخص جو ہے نا اگر وہ مدینے میں جائے تو عام طور پہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ایک جانور کا, تو وہ کہتے ہیں میں مدینے کا وہ ہوں. میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا. وہ جس جانور کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا وہ جانور مدینے میں ہے ہی نہیں. پہلی بات تو یہ, مدینے کے اندر جو چیز داخلہ بھی ممنوع ہے, اس کا داخلہ بھی ممنوع ہے. سو اگر آپ مدینے میں جائیں گے تو آپ کو بلی جو ہے وہ نظر آئے گی, اور بلی جو ہے وہ نظر آنا جو ہے وہ کسی صورت میں بدگمانی نہیں ہوتی. حضرت ابو ہریرہ جو ہے وہ بلیوں کے باپ, اور حضرت بلال حبشی نے بھی جب ہوش لیا تھا پہلی دفعہ سیدہ ختیجہ کے گھر میں آ کے, تو انہوں نے بھی دیکھا تھا کہ سیدہ جو ہیں وہ بلی کو دودھ پلا رہی ہیں. سو بلیوں کے خواب سے بالکل بھی خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے. دوسری حدیث یہ ہے کہ جانور جو ہیں وہ فرشتوں کو دیکھ لیتے ہیں,
اور مرغے کی آواز مثال کے طور پہ جو ہے وہ حدیث میں مجھے یاد ہے بخاری شریف میں، میرا خیال ہے اگر میرا گمان ٹھیک ہے تو وہ اذان جب صبح دے رہا ہوتا ہے تو وہ یہ جانور جو ہیں یہ فرشتوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت فرشتے اترتے بھی ہیں، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں گھبرانے کی انشاءاللہ تعالیٰ کتاب الدعوات بخاری شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دن جو ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ وظائف کا ہوتا ہے، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ وہ بات کریں، زیادہ تر مسائل جیسے بھی آپ چاہیں آپ فون کر سکتے ہیں، لیکن جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ روحانی مسائل ہیں، کسی کو یہ لگے کہ میرے پہ جادو ہے، کوئی بندش ہے، کوئی رشتہ اس لیے نہیں ہو رہا، اس طرح کے جواب دینے کے لیے محمود احمد چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ کو ان باتوں کا انشاءاللہ پورے علم اور پوری ایمانداری سے جواب دیں گے۔ ارم ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ارم۔ وعلیکم السلام انکل جی، میں آپ کو انکل بول سکتی ہوں؟ آپ مجھے جو چاہیں بول سکتی ہیں میرے بیٹے۔ جی انکل جی، ہم نا 10 15 20 سال سے آپ کو کال مارنے کی کوشش کریں، بس اچھا مجھے پہلے یہ بات بتاؤ کہ کسی کو انکل بلانے کے لیے اجازت چاہیے ہوتی ہے؟ جی انکل جی، آپ کے رسپیکٹ کے لیے، ہاں جی، آپ کو بیٹا آپ جو چاہیں بلائیں۔ جی ٹھیک ہے انکل جی۔ وہ نا میرے بھائی کی بیگم ہے، خرم بھائی ہے نام کا، تو ان کی بیگم کا نام ہے عارفہ، ان کی امی کا نام ہے عائشہ۔ اچھا، تو وہ شادی کراچی کی رہنے والے ہیں، تو ابو کے دوست تھے، 40 45 سال تک دوستی تھی، تو ابو جی بولتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، اس دوستی کو رشتے کا نام دے دیتے ہیں، مطلب شادی کر لیتے ہیں آپس۔ خرم کی شادی کر دی عارفہ سے؟ ہاں جی عارفہ سے۔ تو اب 2 سال 3 سال ہو گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا بھی دیا، محمد احمد کا نام ان کا۔ تو ایک ابھی فروری میں ان کے بھائی کی شادی ہوئی ہے، تو تھوڑی سی نوک جوک ایسے ہی ہوئی ہے، مطلب بھائی مطلب بولتے تھے کہ بھائی اپنے بھائی میں ایسے چلو بھی دوپٹہ لے لیا، گھر باہر اندر باہر جانے تو دوپٹہ سر پہ لے لیا، جیسے ہی جو بھی ایسے آپس میں ان کے تھے، پہلے تو تھوڑا بہت ٹھیک رہتے رہے، تو اب شادی ہوئی ہے تو وہ اب لاہور آ گئے ہوئے ہیں، وہ لوگ نا لاہور رہتے ہیں ادھر، تو اب پتہ نہیں ان کی امی وہ سب لاہور آ گئے ہیں، کیا ہوا ہے ان کو، اب ہم تو ابھی بھی 9 مہینوں کی دعائیں کر رہے ہیں کہ وہ چلے واپس آ جائیں، کچھ بھی ایسا نہ ہو، لیکن وہ ہے کہ وہ اتنا کر رہے ہیں نا، ان کی امی کہتی نہیں میں نے نہیں ادھر رہنے دینا، ہم نے پھر ساری بات ختم کری، ابو جی نے بولا چلے ہمارے ساتھ نہ رہے بھائی بھابھی، ہم لہذا گھر لے لیتے ہیں، پھر بات ختم ہوئی کہ گھر اس کے نام کر دو، بھائی عارفہ کے نام گھر کر دو، تو ہم رجسٹری کرواؤ، تو وہ پھر ابو جی وہ بھی مان گئے، تو اب وہ بات ہوئی، تو اب کہتے ہیں نہیں ہم نے گھر نہیں نام کراؤ، یا ادھر کراچی یا لاہور آؤ، خرم بھائی کو بھیجو، تو ہمارا ایک ہی بھائی ہے، ہم 2 بہنیں ہیں، اب بھائی اتنے پریشان ہوئے ہیں، تو ابو بھی تو خرم کرتے کیا؟ خرم بھائی نا ابو کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، جنریٹر ٹھیک کرتے ہیں وہ۔ اور ابا کا نام کیا آپ کے؟ ظہیر احمد۔ ظہیر احمد، کتنا سادہ اور شریف آدمی، پتہ ہے نا آپ کو اپنے ابا کا؟ جی ابو جی بہت قسم سے، ان کو شوگر بی پی، اور ابا کا جو فیصلہ تھا نا شادی کا یہ غلط تھا، ہاں جی بس پہلی بات۔ دوسری بات، عارفہ سے شادی کرنا ایک غلطی تھی، عارفہ کی والدہ بیچ میں جو انٹرفیئر کرتی ہیں نا عارفہ کے ساتھ، یہ بھی نہیں باز آنی۔ اب اس کے ساتھ تیسرا غلط فیصلہ یہ کہ ہم یہ مکان کر دیں گے، یہ جائیداد کر دیں گے، میں اس بات کے بالکل مخالف ہوں کہ نکاح جو ہے وہ صرف مہر پہ ہوتا ہے، نکاح ان شرطوں پہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مکان ہمارے نام لگا کر دیں، یہ گارنٹیوں کے اوپر نکاح جب کیے جاتے ہیں یہ بھی ایک بہت غلط بات ہے، لیکن ظاہر ہے قانونی تحفظ جو ہے وہ ہمارا سپریم کورٹ بھی ان چیزوں کو دیتا ہے، میں ذاتی طور پہ ان چیزوں کے بالکل حق میں نہیں ہوں، میرا نہیں خیال کہ یہ کسی صورت پہ آپ اس کو کراچی میں بھی اگر لے دینا ڈیفنس فیز 1 میں گھر، تو یہ رشتہ چلتا ہے، یہ نہیں چلتا۔ دوسری بات یہ کہ اب بچہ ہے، اب ایک بچہ ہے، یہ 4 مہینے کے لیے چلے گا پھر ختم ہو جائے گا، 2 مہینے کے لیے چلے گا پھر ختم ہو جائے گا، اب ایک بچہ پھر 3 بچے ہوں گے، اس لیے جو بھی خرم نے فیصلہ کرنا ہے وہ اب کرے، یہ رشتہ کسی صورت میں آپ کے والد کا جو فیصلہ تھا وہ اچھا اور صحت مند فیصلہ نہیں تھا، کوئی بات اور ہے تو میرے سے پوچھ لو۔ میرا نام ارم ہے، اور میری شادی بھی 2 سال ہو گیا ہے، رشتہ ایک آیا ہوا ہے، ان کا نام سلیم ہے۔ سلیم؟ تو وہ جی بالکل ٹھیک ہے، کر لو، کیوں نہیں کرنا؟ ان کے ساتھ شادی ہو جائے گی؟ ہو جائے گی، ایک الگ پرابلم ہے۔ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رشتہ اچھا ہے، اگر رشتہ آتا ہے تو کر لو۔ ہاں جی رشتہ آیا ہوا ہے، بس وہ ان کی نا ان کی شادی ہوئی تھی، ان کے بچے ہیں 4، تو بیوی ان کی فوت ہو گئی تھی۔ اچھا، تو ہاں جی کسی نے ویسے بتایا تھا ایسے، تو آپ کرنا چاہتی ہیں یہ شادی؟ جی میں کرنا چاہتی ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے، ضرور کرو، جی آدمی ذمہ دار ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تم بھی اچھی بچی ہو۔ ہاں جی تو مجھے نا میں پڑھائی بڑی کرتی ہوں، ایسے نماز پڑھتی ہوں، تہجد میں پڑھتی ہوں ماشاء اللہ، قرآن پاک بھی، تو مجھے ڈر لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کچھ یہاں کہتے ہیں ہمارے گھر میں کچھ ہے،
कुछ नहीं। तो हाँ जी, नारवल से, हमारा घर है नारवल में ना। चिश्ती साहब कह रहे हैं आपके घर में कुछ नहीं है। हाँ, वो उनकी अम्मी आरफा की बोलती हैं आपके घर में जादू है, सेब है, मेरी बच्ची को कैदी बना के रखा हुआ आप लोगों ने। मेरे भाई, मेरी प्यारी बहन, मेरी प्यारी बच्ची, आपका एक भाई है, उसकी ज़िंदगी आसान करो। किस अजाब में आपने उसको डाला हुआ है? ये अजाब ठीक होने वाला नहीं है। सो जो भी करना है वो अब से को अपने भाई से कि वो जो भी फ़ैसला उसने करना है वो अब करे, बाद में ये मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस और ज़्यादा हो जाएंगी। और जब महमूद अहमद चिश्ती कह देना कि यहाँ पे नहीं है कोई असरात, तो यकीन करो फिर नहीं है असरात, क्योंकि इनकी टेंडेंसी तो होगी ना कहने की कि हैं है। हाँ, ये टेंडेंसी ये होगी कि है। जब वो कह रहे नहीं है तो उनको हाँ कहने में क्या मसला था? वो कह रहे नहीं है तो उसका मतलब नहीं है। इसलिए इन मामलात में ना पड़ो, भाई की खैरियत मांगो, ये आगे जाके मसला फटेगा। लेकिन ये जो शादी है आपकी इरम, ये अगर आपको प्रपोज़ल आता है तो मेरा बेटा आप ये ज़रूर कर लो। चिश्ती साहब, जब इस तरह के मामलात हों कि आप हमें ये भी लिख कर दें, आप हमें ये भी लिख कर दें, ये भी लिख कर दें, ये तो ब्लैकमेल है ना। ब्लैकमेलिंग, मशरूत मोहब्बतें, मशरूत निकाह। अच्छा जुमला यार इस्तेमाल किया, मशरूत मोहब्बत। ये नहीं हो सकती, ये नहीं होती। मशरूत निकाह भी नहीं चलते, मशरूत ये नहीं हो सकता। हाँ जी, रिश्ते नहीं चलते। जिन चीज़ों में इखलास होता है ना, उनमें शर्तें नहीं होती, और जिनमें शर्तें होती हैं उनमें इखलास नहीं होता। मैं तो आपको कह रहा था ना कि नाश्ता आज अच्छा करके आए। चिश्ती साहब आपने क्या खूबसूरत जुमला कहा। ये जुमला एक दफ़ा फिर कहते हैं कि मशरूत, क्या बात है, इसी पे क्लोजिंग। मशरूत मोहब्बतें, मशरूत निकाह नहीं चलते। ये नहीं चल सकते। जहाँ शर्तें होती हैं वहाँ वफ़ा नहीं होती, जहाँ वफ़ा होती है वहाँ शर्तें नहीं होती। क्या खूबसूरत बात है। अल्लाह ताला महमूद अहमद चिश्ती को सलामत रखे, इसी तरह मशवरे देता रहे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपको सलामती दे और सलामती बांटने वालों में से रखे।